بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل فورم عادل اقبال میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عادل اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بینکنگ کیس کے بارے میں بتاؤں گا، جو اسٹیپ وائز بتاؤں گا کہ بینکنگ کیس کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو ان سب کو جاننے کے لیے یا ان سب سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن لازمی دبائیں، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے نئی آنے والی ویڈیوز کا، اور آپ اسی طریقے سے لیگل ایجوکیشن سے آشنا ہوتے رہیں۔ جس طریقے سے اب فار سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ۔ سب سے پہلے مطلب کیس کا سینیریو کیا بن سکتا ہے، کیس کس طریقے سے کورٹ میں مطلب بینک یا کسٹمر کورٹ میں آ سکتا ہے۔ اب ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے۔ اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن کیا ہے؟ جو بزنس آف بینکنگ کرتا ہے۔ اب بزنس آف بینکنگ مطلب جو بینک کا کاروبار کرتا ہے۔ اب بزنس آف بینکنگ کون سا ہوتا ہے بزنس آف بینکنگ؟ پیسے لینا، ادھارے دینا اور ان کو انویسٹ کرنے کی جگہ پہ، یہ دس از کالڈ بینکنگ بزنس۔ اگر کوئی بھی ادارہ اس ٹائپ کا کام کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو قرضہ وغیرہ بھی دیتا ہے، لوگوں کو مختلف چیزیں خرید کر بھی دے دیتا ہے۔ اب فار سپوز آپ کسی بینک کی طرف جاتے ہیں، آپ بینک کو کہتے ہیں کہ میں نے فلانی جگہ پہ یہ گھر خرید کرنا ہے، میں نے فلانی جگہ پہ یہ گھر خرید کرنا ہے۔ تو بینک کہتا ہے کہ یہ گھر کی قیمت جو ہے مالیت ہے وہ 1 کروڑ ہے، تو 30 لاکھ آپ دے دیں، 70 لاکھ ہم دے دیتے ہیں، اور جو آپ نے ہمیں واپس کرتے ہیں وہ 1 کروڑ 20 لاکھ واپس کرنے ہیں، مطلب اوپر سے 50 لاکھ جو ہے وہ ہمیں پروفٹ آپ نے واپس کرنا ہے۔ تو بندہ اس پہ ایگری ہو جاتا ہے، وہ 1 کروڑ کا گھر وہاں پہ لے لیتے ہیں۔ جو کسٹمر ہے اس کے نام پہ یہ گھر ہو گیا، اس نے اپنا گھر وہاں پہ خرید لیا۔ تو وہ جو گھر ہے وہ پھر گروی ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ بینک کی طرف۔ تو وہ بینک کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ گھر گروی جاتا ہے۔ جس کسٹمر نے گروی رکھوایا اسے ہم کہتے ہیں مورگیجر، گروی رکھوانے والا، ٹھیک ہے، رہن جسے ہم کہتے ہیں۔ تو جو وہ گھر ہے اس نے رہن رکھوایا، اور جو بینک ہے وہ مورگیجی ہوتا ہے، جس کے پاس وہ رہن کا یا جو گروی والا گھر جس کے پاس آتا ہے۔ اب بندہ ہے، اس نے فار سپوز سمجھیں کہ 12 سال میں اس نے وہ انسٹالمنٹس پے کرنی ہے، مطلب ہر مہینے اس نے 1 لاکھ روپے دینے ہیں۔ 12 اگر ہم کریں تو 1 کروڑ 20 لاکھ ہی بنیں گے۔ تو اس نے 12 سال کے اندر مطلب 120 انسٹالمنٹس کے اندر وہ جو 1 کروڑ 20 لیکس ہیں وہ بینک کو واپس پے کرنے ہیں۔ فار سپوز نے 50 لیکس پے کر دیا اور اس کے بعد وہ ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 50 انسٹالمنٹس نے پے کر دیں، اس کے بعد وہ بینک کو پیسے نہیں دے رہا، 5-6 مہینے ہو گئے وہ بینک کو پیسے نہیں دے رہا۔ بینک اس کو بار بار لیٹرز لکھ رہی ہے، اس کو نوٹسز بھیج رہی ہے کہ آپ کا اتنا اماؤنٹ پچھلے مہینے کا رہ گیا ہے، تو آپ اس کو کلیئر کریں، کائنڈلی کلیئر کریں۔ اگر وہ کلیئر نہیں کرتا تو بینک آ جاتی ہے بینکنگ کورٹ میں۔ جو بینکنگ کورٹ کا درجہ ہے وہ سیشن کورٹ کے برابر ہے۔ جب وہ بندہ بینکنگ کورٹ میں آتا ہے، بینک فائل کرتا ہے سوٹ فار ریکوری، کہ بھائی ہم سے ہمارا جو باقی پیسہ ہے، جو ہمارا 70 لاکھ باقی ہے، وہ اس بندے سے ہمیں واپس دلوایا جائے، اور اس کے ساتھ جو کاسٹ آف فنڈس ہے یا جو ہماری لیگل فیس ہم جو ایڈوکیٹ وغیرہ کو دیں گے وہ بھی ہمیں دلوائی جائے اس بندے سے۔ تو بینکنگ کورٹ میں جاتا ہے، سب سے پہلے وہ سوٹ فائل کرتا ہے، دعویٰ فائل کرتا ہے۔ دعویٰ فائل کرنے کے بعد وہ اخبار میں اشتہار وغیرہ لگاتا ہے، سمن وغیرہ بھیجتے ہیں۔ سمن وغیرہ بھیجنے کے بعد کورٹ سے سمجھ جاتے ہیں، تو 30 دن کے اندر جو کسٹمر ہوتا ہے، جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، اس نے پرمیشن فار لیو ٹو اپیئر اس نے دائر کرنی ہوتی ہے، پٹیشن فار لیو ٹو اپیئر، جسے ہم PLA کہتے ہیں، پٹیشن فار لیو ٹو اپیئر، کہ مجھے اپیئر ہونے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے کیس کو یا اس سوٹ کو میں دفاع کر سکوں، میں اس کو اپنا ڈیفینس میں اس کو کر سکوں۔ پھر PLA جب آتی ہے، سب سے پہلے سوٹ فائل ہوتی ہے سیکشن 9 آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001۔ اس کا جو سیکشن 9 ہے وہ اس کے تحت سوٹ فائل ہوتی ہے، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے ساری کی ساری پوری کرنی ہوتی ہیں، کہ اس نے جو 50 لاکھ اس نے پے کیا وہ کون سی ڈیٹ کو پے کیا، اور اب پیچھے اماؤنٹ کتنا رہ گیا، اور اس نے ٹوٹل اماؤنٹ لیا کتنا تھا، کتنا اماؤنٹ لیا اور کتنا پے کیا، اور کون سی ڈیٹ کو کتنا اماؤنٹ پے کیا، اور اب باقی کتنا اماؤنٹ اس نے پے کرنا ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ ہے سیکشن 9 کی جو کہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 10 ہے، سیکشن 10 کے تحت آپ نے PLA فائل کرنی ہوتی ہے، اور PLA کے بھی یہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے اماؤنٹ کتنا لیا تھا اور کتنا پے کر دیا ہے، اور کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے، وہ زیادہ آپ سے مانگ رہے ہیں یا زیادہ طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے PLA میں مینشن کرنی ہوتی ہیں۔
اس کے بعد سیکشن 10 کے تحت ہی سیکشن 10 سب سیکشن 8 اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو جس نے سوٹ فائل کی ہوتی ہے پلینٹف نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے پی ایل اے کا، کہ اس کو پٹیشن فار لیو ٹو اپیئر اس کو لیو کیوں نہ دی جائے، اس کو ریپلیکیشن اس کو کہتے ہیں ہم ریپلیکیشن رپلائی آف دا پٹیشن فار لیو ٹو اپیئر، جو اس نے پی ایل اے فائل کیا اس کا رپلائی جسے ہم کہتے ہیں ریپلیکیشن، تو وہ ریپلیکیشن فائل کرتا ہے سیکشن 10 سب سیکشن 8 کے تحت، اور اس میں یہ وہ اس کو آبجیکشن اٹھاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یا جو کسٹمر ہے یہ اس میں اس طریقے سے ڈیفالٹ میں ہے، تو اس کو لیو ٹو اپیئر مطلب ہونے کی نہ دی جائے، ٹھیک ہے، لیو نہ دی جائے، پرمیشن نہ دی جائے۔ پھر اس کے اوپر آرگیومنٹس ہوتے ہیں، سوٹ آ گئی، پی ایل اے آ گیا، اور پی ایل اے کے بعد ریپلیکیشن آ گئی، تینوں چیزیں آ گئی۔ اس کے بعد ہوتے ہیں آرگیومنٹس۔ آرگیومنٹس کے بعد ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے آیا کہ لیو شوڈ بی گرانٹیڈ اور ناٹ۔ اگر لیو گرانٹ ہوتی ہے تو پھر پورا جو کیس ہے اس طریقے سے چلتا ہے، اگر لیو گرانٹ نہیں ہوتی تو جس طریقے سے کورٹ دیکھتی ہے ڈاکیومنٹس جو ان کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، جو ایویڈنس اویلیبل ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کورٹ کیا کر دیتی ہے، فیصلہ سنا دیتی ہے بینک کے حق میں۔ تو یہ تو تھا جب لیو ریجیکٹ ہو گئی۔ جب لیو ایکسیپٹ ہو جائے، جب اس کو پرمیشن مل جائے کہ آپ آئیں اپنے آپ کو یہاں پہ پریزنٹ کریں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، تو سب سے پہلے کورٹ اپنا جو بینک ہے وہ اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروائے گی کہ بینک یہاں پہ کیا ہے، پلینٹف ہے۔ تو بینک کیا کرے گی، اپنا ایویڈنس ریکارڈ کروائے گی، اس کے ساتھ ساتھ بینک اپنا ڈاکیومنٹری ایویڈنس ریکارڈ کروائے گی، پھر اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، جرا ہوتی ہے، جیسے کہ دوسری پارٹی کے وکیل اس سے سوال جواب پوچھیں گے، اچھا بھائی اس نے یہ ڈیفالٹ کیا ہے، اس نے آپ کو کیسے پتہ چلا، یا آپ نے جو نوٹس بھیجے ہیں کس طریقے سے آپ نے نوٹس بھیجے ہیں، یا جو آپ نے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے مہر لگائی ہوئی ہے کہ نہیں لگائی ہوئی، اس کے اوپر آپ کا اسٹیمپ ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ ساری وہ جو سوالات جواب ہوتے ہیں وہ کرتا ہے جو اس نے شہادت دی ہوئی ہوتی ہے بینک کے نمائندے نے یا پلینٹف نے۔ جب بینک کا یا پلینٹف کا ایویڈنس پورا ہو جاتا ہے پھر آتی ہے ڈیفینڈنٹ کی باری۔ ڈیفینڈنٹ پہلے اپنا ایویڈنس دے گا، پھر ڈاکیومنٹری ایویڈنس دے گا، پھر اس کے اوپر جرا ہونی ہے، مطلب پلینٹف کے وکیل نے پھر اس سے سوالات کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، فائنل ڈگری ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، فائنل ڈگری ہوتی ہے۔ جب پی ایل اے ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، پی ایل اے ایکسیپٹ ہونے کے بعد ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتا، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایشوز فریم ہوتے ہیں سیکشن 10 کے تحت، اور سیکشن 10 سب سیکشن 11 اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، ایشوز فریم ہوتے ہیں کہ کون کون سے ایشوز کے اوپر ہم نے یہاں پہ سوالات مطلب ہم نے ڈیسیشن دینا ہے، کون کون سے ایشوز اس کورٹ نے ڈسکس کرنے ہیں، کورٹ وہ ایشوز فریم کرتی ہے۔ جب کورٹ ایشوز فریم کرتی ہے تو اس کے بعد ایویڈنس آتا ہے، سوٹ، پی ایل اے، ریپلیکیشن، فریمنگ آف ایشوز، پلینٹف ایویڈنس، کراس ایگزامینیشن آن دا پلینٹف، ڈیفینڈنٹ ایویڈنس، کراس ایگزامینیشن آن دا ڈیفینڈنٹ، دین دیر از اے فائنل ڈگری۔ سو دس از آل اباؤٹ دا بینکنگ کیس۔ اس طریقے سے ہوتا ہے بینک کا کیس، جو بھی بینکس ہوتے ہیں۔ اب یہی اگر فار سپوز کسٹمر ہو اور کسٹمر کے ساتھ بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتی ہے، بینک اس کو پیسے نہیں دیتی، یا بینک جو ہے اگر اس نے کوئی گاڑی وغیرہ اس نے لی ہوئی ہے رینٹ وغیرہ پہ بینک سے، یا بینک سے اس نے نکلوائی ہوئی ہے گاڑی کو ضبط کر لیتے ہیں، گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے بینک، تب اس صورت میں وہ بینک کورٹ کی طرف جا سکتا ہے، بینکنگ کورٹ کی طرف، جب وہ اپنی اوبلیگیشنس بینک جو ہے اپنی اوبلیگیشنس پوری نہیں کرتا، جب وہ اس نے الیگل طریقے سے گاڑی کو ضبط کر لیا ہے، قبضے میں کر لیا ہے، تب وہ بینکنگ کورٹ میں جائے گا، پھر وہ ریکوری آف دا کار جو ہے وہ سوٹ فائل کرے گا، پھر اسی طریقے سے ریکوری، پھر پی ایل اے، پھر ریپلیکیشن، پھر فریمنگ آف ایشوز، پھر ایویڈنس، پھر ڈگری۔ تو اس طریقے سے جو بینک کا کیس ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ یہ سارا تھا بینکنگ کیس کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ان نیکسٹ اینڈ کمنگ ویڈیوز آئی ول ایکسپلین اباؤٹ فیملی کیس جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے بعد جو سول کیس ہوتا ہے، پارٹیشن کا کیس ہوتا ہے، یا جو وراثت نامہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو 22A کی اپلیکیشن ہوتی ہے یا FIR وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر کارروائی کس طریقے سے چلتی ہے، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا۔ تو ان سب کو دیکھنے کے لیے، ان سب سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لیگل فورم بائی عادل اقبال کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں پٹ کر سکتے ہیں یا مجھے ڈائریکٹ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو آل، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔